بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ملتان کے مویشی پال حضرات بھی پریشان۔ کہتے ہیں قصاب 30% کم قیمت پر جانور خریدتے ہیں۔ 2 من کا جانور ہم سے 60,000 کا خریدا جاتا ہے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر۔ ناجائز منافع خور دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ ادرک 610 اور لہسن 700 روپے فی کلو ہو گیا۔ ہری مرچ 360، پیاز 230 اور ٹماٹر 130 روپے فی کلو دستیاب۔ سیب 270 سے 400 روپے، کھجور 900، اسٹرابری 400 اور انار 1000 روپے فی کلو فروخت۔ امرود 230 اور خربوزہ 250 روپے فی کلو، کیلا 240 روپے فی درجن دستیاب۔ موبائل پور میں ریٹیلرز کی کمی، مستحق خواتین امدادی رقم کے حصول کے لیے خوار۔ 11 ریٹیلرز بند، 6 ڈیوائسز فعال، رش کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وارڈ بدستور جاری۔ 24 گھنٹے میں ملتان میں 14، بہاولپور میں 13 نئے مریض رپورٹ۔ رواں سال بہاولپور میں 83، ملتان میں نمونیا سے 62 بچے جاں بحق ہو چکے۔ رحیم یار خان میں موسمی بیماری کی یلغار، نزلہ کھانسی زکام سے شہری پریشان۔ ہر 5واں شخص بیماری کا شکار۔ مناسب فاصلہ اور ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے، طبی ماہرین کی ہدایت۔ پی پی 269 مظفر گڑھ کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا معاملہ۔ ریٹرننگ آفیسر سے دوبارہ گنتی کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے رہنمائی طلب کر لی۔ یاد رہے 22 مارچ کو پنجاب اسمبلی کے نوٹیفیکیشن میں علمدار عباس قریشی کے استعفیٰ کے بعد نشست خالی کرا دی گئی۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صدارت کی۔ ڈی ایچ کے اسپتال میاں والی نئی عمارت میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کے احکامات۔ سیکریٹری ہیلتھ علی جان کی بہاول نگر آمد۔ ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے میڈیکل کالج میں جاری منصوبے سے متعلق بریفنگ بھی۔ سیکریٹری ہیلتھ نے زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ اسپتال اور ڈی ایچ کے اسپتال کا دورہ کیا۔ ملتان میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ مانیٹرنگ کمیٹی سلمان نعیم کی روحی سے گفتگو۔ کہا ہزاروں مستحق خاندانوں تک راشن پہنچایا جا چکا ہے۔ ایکسائز حکام پراپرٹی ٹیکس کے متعلق اپیلیں سننا بھول گئے۔ پنجاب بھر میں 10,000 اپیلوں پر فیصلے نہ ہو سکے۔ ملتان میں 469، بہاولپور میں 233 اور سرگودا میں 227 اپیلیں زیر التوا۔ میونسپل انتظامیہ کی غفلت، ملتان میں اسٹریٹ لائٹ غیر فعال۔ شہر کی اہم ترین شاہراہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ٹریفک حادثات معمول، چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھنے لگی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اسٹریٹ لائٹ فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ستھرا پنجاب مہم آخری مراحل میں داخل۔ ملتان انتظامیہ کا چمنی نمبر 9 سے مچھلی مارکیٹ تک خصوصی صفائی آپریشن۔ کمشنر ملتان کہتی ہیں کہ 64 یوزز میں صفائی کا عمل مکمل ہو چکا۔ کار سرکار میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ پتنگ بازی جان کی بازی لگانے کے مترادف۔ ملتان پولیس کا کریک ڈاؤن۔ پتنگیں اور ڈور بنانے والی 2 فیکٹریوں پر چھاپا۔ 2 خواتین سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ بھاری مقدار میں پتنگیں، کیمیکل ڈورز کے مٹیریل سمیت دیگر سامان برآمد۔ 3 روز میں 95 ملزمان گرفتار۔ 4,500 پتنگیں، قاتل ڈور کی 108 چرخیاں بھی برآمد۔ پتنگ بازی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹریفک پولیس متحرک۔ ملتان میں موٹر سائیکلوں پر حفاظتی راڈز لگانے کا سلسلہ جاری۔ بہاولپور میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے آگاہی واک۔ لیا اور مظفر گڑھ میں بھی پتنگ بازی کے خلاف آگاہی مہم شروع۔ سی پی ایم ملتان صادق علی کی کھلی کچہری۔ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے اقدامات جاری۔ متعلقہ پولیس افسران کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔
جنوبی پنجاب بھر میں بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپریشن، ایک روز میں مزید 144 بجلی چور پھڑ لیے گئے، 55 لاکھ روپے جرمانہ، 7,53,000 روپے وصول، نادہندگان سے 3 کروڑ 37 لاکھ روپے ریکور۔ واسا ملتان کا نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 روز میں 73,58,000 روپے کی ریکوری، 348 کمرشل اور گھریلو نادہندگان کے کنیکشنز منقطع، سرکل انچارجز نے رپورٹ پیش کر دی۔ پی ایچ ای ملتان نے نادہندگان سے ریکوری کے لیے کمر کس لی، 3 کروڑ کے نادہندہ نجی بینک کے خلاف کارروائی، متعدد بورڈز قبضے میں لے لیے۔ ملتان میں ڈرگ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، ممنوعہ ادویات کی فروخت پر بھاری جرمانے، ڈپٹی کمشنر نے متعدد کیسز ٹرائل کے لیے ڈرگ کورٹ بھیج دیے۔ جہانیہ میں گندم کی فصل آخری مراحل میں داخل، مہنگائی نے اخراجات کئی گنا بڑھا دیے، حکومت سے امدادی ریٹ 5500 روپے فی من کرنے کا مطالبہ۔ پاک اٹالین بند یونٹ کے معاملات میں مبینہ سیاسی مداخلت، صدر پی ایم میں ملتان پروفیسر ڈاکٹر مسعود ہراج کی پریس کانفرنس، الزام عائد کرتے ہوئے کہا سابق ایم این اے کی مداخلت مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ کا دورہ جامپور، ایم این اے سردار عمار احمد خان لگانی بھی ہمراہ تھے، ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں ریورس سینٹر کا افتتاح کیا، ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ، یوٹیلیٹی سٹورز کا معائنہ۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان دا کی زیر صدارت ایجوکیشن انڈیکیٹرز بارے اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعلیمی انیشیٹوز پر عمل درآمد بارے اقدامات کا جائزہ لیا، ایجوکیشن رینکنگ میں بہتری کے لیے افسران کو الرٹ رہنے کا حکم۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے داخلہ پالیسی میں نرمی، رواں سال 10 کے بجائے 4% اضافی داخلے کرنا ہوں گے، ہدف حاصل نہ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ ملتان ڈویژن میں 3 لاکھ بچوں کو اسکول لایا جائے گا، سرکاری اسکولوں میں داخلہ کمیٹی بنانے کی ہدایات، ہر اسکول کی داخلہ کمیٹی اپنے علاقے کا دورہ کرے گی۔ یوتھ انٹرنشپ کا 5واں بیچ پولیس لائن ملتان میں جاری، طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی کے متعلق تربیت دی جا رہی ہے، طلبہ کو سہولیات بارے معلومات فراہم کی گئی۔ خصوصی بچوں کا طبی معائنہ اگلے ماہ شروع کرانے کی ہدایت، ملتان میں محکمہ صحت کے اشتراک سے معائنہ کیا جائے گا، طلبہ کو ضرورت کے مطابق آلات دیے جائیں گے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رحیمیہ ارخان میں روڈ سیفٹی سیمینار، سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز احمد نے آگاہی لیکچر دیا، پرنسپل حبیب احمد سیال سمیت پروفیسرز اور طلبہ کی شرکت۔ فن، ثقافت اور ادب کے فروغ کے لیے ملتان آرٹس کونسل اور وومن یونیورسٹی ملتان میں معاہدہ، خواتین یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچا اور ڈائریکٹر ملتان آرٹ کونسل ڈاکٹر ریاض حمدانی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ میاں والی کا معذور نوجوان عزم و ہمت کی مثال، مزدوری کی مجبوری نہ بنایا، محنت کی اور رزق کمایا۔ فہد گل کپڑے سلائی کرنے کا ماہر، فہد گل کا شمار شہر کے مشہور درزیوں میں ہوتا ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی ہدایت پر آپریشن، مختلف مقامات سے 4 بچے حفاظتی تحویل میں، بچے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں منتقل، ورثاء کی تلاش جاری۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کا احسن اقدام، 200 سے زائد خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم، انچارج تحفظ مرکز نے نگرانی کی، ضرورت مند طبقات کو سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان میں آگاہی سیشن، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رحمت علی نے لیکچر دیا، ضمانت قبل از گرفتاری، بعد از گرفتاری کے پہلوؤں پر آگاہی دی۔
اور کل چلنا ہے تو فیصلہ آج کرنا ہوگا، پولیو سے بچاؤ کے لیے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع انسداد پولیو مہم، محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف۔